السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امانت کے سلسلے کے اندر کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثوب والقافلۃ، کپڑا اور قافلہ۔ ذات یوم خرج احد التجار الامناء فی سفرہ، ایک دن امانت دار تاجروں میں سے ایک تاجر اس کے سفر میں نکلا۔ وَتَرَكَ أَحَدَ الْعَامِلِينَ عِنْدَهُ لِيَبِيعَ فِي مَتْجَرِهِ، اور اس نے مزدوروں میں سے ایک مزدور کو اس کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی دکان میں بیچے اس کی دکان میں۔ متجرن کا معنی تجارت گاہ، اس کی جمع آتی ہے متاجر۔ فجاء رجل یہودی واشترى ثوبا کان به عیب، پس ایک یہودی آدمی آیا اور اس نے کپڑا خریدا جس میں عیب تھا۔ فلما حضر صاحب المتجر لم یجد ذلك الثوب فسأل عنہ، پھر جب دکان والا حاضر ہوا تو اس نے وہ کپڑا نہیں پایا، وہ کپڑا اس کو نہیں ملا، تو اس کے بارے میں پوچھا۔ فقال له العامل، تو مزدور نے اس کو کہا، بعته لرجل یہودی ب3,000 درہم، میں نے ایک یہودی آدمی کو وہ 3,000 درہم میں بیچ دیا۔ ولم یطلع علی عیبہ، اور وہ اس کے عیب پر مطلع نہیں ہوا۔ فغضب التاجر وقال له این ذلک الرجل، تو تاجر غصے ہو گیا اور اس کو کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ فقال لقد سافر، تو اس نے کہا کہ وہ تحقیق کہ اس نے سفر کیا، یعنی وہ سفر کر کے چلا گیا۔ فاخذ التاجر المسلم المال، بس مسلمان تاجر نے مال کو لیا۔ وخرج لیلحق بالقافلۃ التي سافر مع اليہودی، اور وہ نکلا تاکہ وہ لاحق ہو جائے اس قافلے سے جس کے ساتھ یہودی نے سفر کیا تھا، یعنی یہودی جس قافلے کے ساتھ سفر کر کے گیا تھا اس سے جا ملنے کے لیے اس نے مال لیا اور سفر کیا۔ فلحقہ بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد وہ ان سے مل گیا، یعنی قافلے سے مل گیا۔ فسأل عن الیہودی، تو اس نے یہودی کے بارے میں پوچھا۔ فلما وجدہ قال له ایھا الرجل لقد اشتریت من متجری ثوبا به عیب فخذ دراہمک، پھر جب اس نے اس کو پایا تو اس کو کہا، اے آدمی، البتہ تحقیق کہ تو نے میری دکان سے ایک کپڑا خریدا تھا جس میں عیب تھا۔ فخذ دراہمک، بس تو لے لے تیرے دراہم کو۔ وآتنی الثوب، اور مجھے میرا کپڑا دے دے۔ فتعجب الیہودی وسألہ لماذا فعلت ھذا، یہودی نے تعجب کیا اور اس سے پوچھا کیوں تو نے ایسا کیا؟ قال التاجر ان دینی یأمرنی بالامانہ وینہانی عن الخیانہ، تاجر نے کہا بلا شبہ میرا دین مذہب اسلام مجھے امانت داری کا حکم دیتا ہے اور خیانت کرنے سے مجھے روکتا ہے۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، تحقیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ غش یا غش و غشن کا معنی دھوکہ دینا، دل میں چھپی بات کے برعکس ظاہر کرنا، غیر مفید چیز کو مفید بنا کر پیش کرنا۔ اسی سے غاشن دھوکہ دینے والا، جمع آتی ہے غشاشن اور غششتن۔ فاندهش اليهودي واخبر التاجر بان الدراهم التي دفعها للعامل كانت مزيفة،
یہودی ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، اور اس نے تاجر کو خبر دی کہ وہ دراہیم جس کو اس نے دیا تھا مزدور کو وہ کھوٹے تھے۔ مزیفتن اس کا معنی ہوتا ہے جعلی، نقلی، کھوٹ ملا ہوا، جھوٹا، من گھڑت۔ یہ زیفہ یزیف سے مزیف اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ زیف النقود، سکے وغیرہ میں کھوٹ ملانا، جعلی بنانا۔ وآتاہ بدلا منہا، اور اس نے اس کو اس کے بدلے میں دیا۔ ثم قال لقد اسلمت لرب العالمین، پھر اس نے کہا کہ میں رب العالمین یعنی سارے جہان کے پروردگار پر کے سامنے جھک گیا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الطعام المبتل، تر گلہ، تعامن اس کا معنی ہے کھانا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور جسم کی بقا اس پر موقوف ہو۔ اشیاء خوردنی جیسے گیہوں، جو، کھجور وغیرہ، جن کو بطور انسانی خوراک استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کھانے کو بھی کہتے ہیں، گلے کو بھی کہتے ہیں، جمع اطعمۃ۔ ذات یوم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم السوق واخذ یتفقد احوال الناس ویتابع امور البیع والتجارہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے لگے۔ تفقد یتفقد، تفقدن کا معنی جائزہ لینا، معائنہ کرنا، دیکھنا۔ ویتابع امور البیع والتجارہ، اور بیع اور تجارت کے امور کو جاری رکھنے لگے۔ تابع یتابع متابعتاً واتباعاً کا معنی پیچھے چلتے رہنا، کسی کام کو مسلسل کرنا، جاری رکھنا۔ اور ابتلا ابتلا ابتلالاً کا معنی تر ہونا، بھیگنا، اسی سے مبتلن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بھیگا ہوا۔ فمر علی رجل یبیع نوعا من الطعام فسلم علیہ، پس وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو گلے کی کوئی قسم بیچ رہا تھا۔ فسلم علیہ، پھر اس پر سلام کیا۔ ودقق النظر فی الطعام، یا نظر غلط ہے، نظر پڑھیں گے۔ ودقق النظر فی الطعام، اور گلے میں اچھی طرح نظر دوہرائی، اچھی طرح چھان بین کی۔ دقق یدقق تدقیقاً کا ویسے معنی خوب کوٹنا، باریک کرنا، آٹا بنا دینا۔ اور دقق النظر فی الشیء، اچھی طرح جائزہ لینا، اچھی طرح چھان بین کرنا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا ودقق النظر فی الطعام، اور گلے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ ثم دخل یدہ فی قومۃ الطعام، پھر اس نے اللہ کے رسول نے اس کا اپنا ہاتھ داخل کیا گلے کے ڈھیر میں۔ قومن اور قومتن مٹی، ریت یا گلے وغیرہ کا چوٹی دار ڈھیر، جمع اقوام اور کیمانن۔ فوجدہا مبتلۃ بالماء، پس آپ نے اس کو پانی سے بھگا ہوا پایا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نظر الی التاجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، پھر تاجر کی طرف دیکھا۔ وقال له وهو يعاتبه، اور اس کو کہا اس حال میں کہ وہ اس کو عتاب کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، یعنی ڈانٹتے ہوئے تاجر کو کہا ما هذا یا صاحب الطعام، اے گلے والی یہ کیا ہے؟ فاعتذر الرجل واخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان المطر قد سقط على الطعام فابتل، آدمی نے عذر پیش کیا اور اللہ کے رسول کو خبر دی کہ بارش گلے پر اتری، پھر وہ تر ہو گیا۔ فرفض النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الحجة ونصحه بأن يكون أمينا في بيعه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجت کا انکار کر دیا اور اس کو نصیحت کی کہ وہ اس کے بیچنے میں امانت دار ہو۔ فَيُظْهِرَ عُيُوبَ صِلَاتِهِ لِلنَّاسِ، بس اس کے سامان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، یعنی بیچتے وقت۔ فقال له صلی اللہ علیہ وسلم افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس،
کیا تو نے اس کو نہیں رکھا گلے کے اوپر تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں؟ ثم حذروا من غش الناس وخداعهم، پھر آپ نے اس کو لوگوں کو دھوکہ دینے سے اور ان کے مکر سے ڈرایا۔ فقال له من غش فلیس منی، پھر اس کو کہا وہ آدمی جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ تھے امانت کے سلسلے کے اندر دو واقعات۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر بھی امانت کے سلسلے کے اندر ہی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔